بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئے اور شوال کے مہینے میں ہی آپ کی رخصتی بھی ہوئی۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں ام المؤمنین اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھی کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلقدار لوگوں کی خواتین بھی اپنے خاوندوں کے پاس شوال کے مہینے میں جائے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، میں نے 3 راتیں تمہیں خواب میں دیکھا، ایک فرشتہ تجھے ریشمی کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لایا اور کہا یہ آپ کی بیوی ہے، بس اس نے تمہارے چہرے سے پردہ ہٹایا تو میں نے کہا اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہی اسے پورا فرمائے گا۔ یہی روایت صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ تشریف لانے والا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جو حضرت عائشہ کی صورت میں ایک سبز ریشمی کپڑے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہے۔ اسی میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا نبی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی بیٹی سے آپ کا نکاح کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل میں سے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور حضور اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب بھی آپ کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین کو نہ پایا تو فرمایا ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد علیہ الرحمہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ فقہ کی بہت بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھی، نیز آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت احادیث روایت کی ہے۔ آپ عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی عالمہ تھی، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ سے احادیث روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھی، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے دی تھی۔ یعنی حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہے کہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہی، لیکن ان تمام عرصے میں آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ماریہ قبطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رشک آنے لگے اور ان پر یہ بات گراں گزری۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ قبطیہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ کی بقیہ ازواج پر وہ گراں گزرتی تھی اور ان پر رشک آتی تھی، مگر ان سب میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشک تھا، کیونکہ آپ بے اولاد تھی اور آپ کو اولاد کی شدید خواہش تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیے ہوئے میرے پاس آئے اور فرمایا اے عائشہ میرے ساتھ ان کی شباہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھتی۔ فرمایا کیا تو اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھتی؟ میں نے کہا جو صرف دائی یا اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا فربا ہوا کرتا ہے۔ اس کے بارے ایک اور روایت بھی ہے جس میں یہ الفاظ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جسے بیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ فربا اور گورا ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے یہ کیوں فرمایا؟ اس کے بارے میں محمد ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چندرس بیڑ بکریاں حضرت ابراہیم کے واسطے مخصوص تھی اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا، یہی وجہ ہے کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔
ناظرین، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں بلکہ بانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا اور حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اسی ضمن میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ رہی، اسی عرصے میں آپ کو ایک حمل ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو ام عبداللہ آپ کے بانجے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت میں ہے، چونکہ عرب میں کنیت اشراف کی شرافت کا نشان سمجھا جاتا تھا اور حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے آپ کی کنیت بھی نہ تھی۔ ایک دن آپ نے عذرائے حسرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے عرض کی، اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں کے نام پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پہ رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بانجے عبداللہ کے نام پر یعنی اپنی کنیت رکھو، جو تمہاری بہن اسماء بنت ابی بکر اور زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ پیارے دوستو، دعا ہے کہ اللہ عز و جل دین اسلام کو پھیلانے کی ہمارے کاوش کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔